نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 15 رمضان مبارک ہے، تقریباً نصف رمضان اب الحمدللہ ہمارا ہو چکا ہے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آخری بات ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دیکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انسان جب مال دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور جب انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دینے والا ہاتھ ہے یہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ قرار دے دیا ہے کہ دیکھو جو دینے والا ہوگا اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور جو مانگنے والا ہوگا، بھکاری ہوگا، لینے والا ہوگا، اس کی ہمیشہ تذلیل ہوگی، اس کی ہمیشہ عزت میں کمی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مانگنا، بھیک مانگنا انتہائی سخت معیوب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو انتہائی سخت معیوب ارشاد فرماتے ہیں۔ معراج کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، فرمایا کہ میں نے آخرت میں، قیامت میں ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کی کھالوں کو اکھیڑ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب ہے ان کے اوپر جو دکھایا۔ ہماری یہاں آج کل رمضان مبارک ہے، اس طرح کے بھکاری جو پیشہ ور ہوتے ہیں، جن کو ضرورت کوئی نہیں، جیبیں ان کی چیک کرو، اکاؤنٹ ان کے چیک کرو تو ہزاروں لاکھوں روپے ان کے پاس پڑے ہیں۔ ایسے ایسے بھکاری موجود ہیں کہ جو باقاعدہ گھر کرائے پہ لے کے رکھے ہوئے ہیں، دکانوں کرائے پہ چلا رہے ہیں، رکشے کرائے پہ چلا رہے ہیں، اور خود بیٹھ کے دکان مسجد کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ چار چار رکشے والے آتے ہیں اور رکشے کا کرایہ اس کو دے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آدمی کرایہ ان رکشوں کا مالک ہے۔ دکان والے آتے ہیں اس کو دے کے جاتے ہیں، اور وہ آدمی بیٹھا ہوا یہاں پہ بھیک مانگ رہا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کبھی معاذ اللہ اس کے لیے توڑ دیتے ہیں، کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو رحم آ جائے، کبھی اپنی اہلیہ، اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں اس کی سخت وعید ہے کہ ایک آدمی بلا ضرورت اگر کسی کے پاس ایک دن کا بھی کھانا ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، تو اس کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا بھی کھانے پینے کا سامان ہو، گزر بسر ہو، تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اور ہمارے یہاں حال کیا ہے کہ ان فقیروں کا، پیشہ ور بھکاریوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جتنا ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کیونکہ ان کا ایک طبقہ بن گیا ہے اور ان کا پیشہ ہی ایک بھیک مانگنا بن گیا ہے، یہ دھڑا دھڑ بیٹھ کے سارا سال مختلف موقعوں کے اوپر آتے ہیں، کبھی عید کے اوپر آ جاتے ہیں، کبھی بقرعید کے اوپر آ جاتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے، کبھی جو ہے صدقہ فطر کے موقع کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ رمضان میں آ جاتے ہیں صدقہ فطر مانگنے کے لیے۔ ہر ایونٹ کے لیے یہ تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی طرح کوئی ایونٹ آئے تو ہماری دکانیں چمکنا شروع ہو جائیں۔ ابھی رمضان مبارک آتا نہیں ہے، کراچی کی سڑکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ اتنے خاندان، اتنے لوگ بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، آپ سے بھی گزارش ہے اس بات کی کہ بالکل بھی ان کے اوپر رحم یا ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے ان پیشہ ور بھکاریوں کو دینا۔ سب سے زیادہ مستحق آپ کے مال کے وہ ہیں جو آپ کے اقربا میں، قرابت داروں میں ہوں، اور دوسرے وہ سفید پوش ہوں، یعنی وہ اپنی حاجت کا، اپنی ضرورت کا کسی کے آگے اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈ کر ان کی حاجت پوری کرنا، یہ ہے اصل بات۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس شام کا کھانا نہیں ہے، لیکن ان کی سفید پوشی ان کو اس بات پر گوارا نہیں کرنے دیتی کہ وہ کسی سے جا کے تذکرہ کریں، اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ کتنے ایسے آپ کے دوست ایسے ہوں گے جو کبھی آپ سے 1 روپیہ لینا گوارا نہیں کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو ہرگز نہیں لیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ ان کو زکوٰۃ کا مال کہہ کر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو گفٹ کی نیت سے، ہدیے کی عنوان سے، گفٹ کے عنوان سے ہی دے دیا جائے، اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے پاس، آپ کے بہن کے پاس، آپ کے دوست کے پاس صرف والدین کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ دنیا میں ہر آدمی کو، سید نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے، تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں، ڈھونڈیں، ان کو باور نہ کرائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ ان کی خودداری اور استغنا اس بات کے اوپر گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی آدمی آ کے ہمیں زکوٰۃ کا جو میلا کچیلا مال ہے وہ ہمارے حوالے کرے، تو اس لیے ان کو گفٹ کے، ہدیے کے عنوان سے بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ثواب مکمل ملے گا۔
حدثنا علی بن سعید الکندی قال حدثنا عبد الله بن المبارک عن حیات بن شریح عن بکر بن عمرو عن عبد الله بن حبیرة عن ابی تمیم الجشانی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، ثانی خلیفہ، دوسرے خلافت راشدہ میں ہمارے امیر المؤمنین ہیں، اور ان کی امارت کی وجہ سے ان سے ملنے والی احادیث بہت کم ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم جیسا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اعتماد کرنے کا حق ہے، ویسا تم بھروسہ اور اعتماد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ پرندوں کو رزق کس طرح ملتا ہے کہ فرمایا کہ صبح کے وقت نکلتے ہیں بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں کسی کی کہ کون ان کا رزق ادا کرے گا، لیکن صبح جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو انسان کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کے اوپر اعتماد رکھے، اللہ پر توکل رکھے کہ اللہ کے ذمے ہیں کھلانا اور پلانا، اور انسان جب اپنے اس اعتماد میں، یقین میں پختہ ہوگا تو ناممکن ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی سے مانگے، کسی کے آگے اپنا جو ہے مسئلہ بیان کرے۔ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن میں بھی اس بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور آگے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس جگہ سے رزق دیا جائے گا کہ جس کا تمہیں کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يحترف فشكى المحترف اخاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان میں سے ایک اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی وہ آتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، اصحاب صفہ میں سے تھا، اور وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل، علم اور دوسری باتیں سیکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا کاروبار میں اور کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا۔ تو دوسرا کاشتکار تھا اور کام کاج کرتا تھا، اور ایک بھائی اللہ کے رسول کے پاس جا کے علم حاصل کیا کرتا تھا۔ تو جب یہ معاملہ بڑھتا گیا تو جو بھائی کاشتکار تھا، کام کاج کرتا تھا، وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس آ کے شکایت کرنے لگا کہ یہ ہر وقت آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے، کام کاج کوئی کرتا نہیں، کمانے میں میرا ہاتھ نہیں بٹاتا، آپ اس کو کہیں کہ یہ بھی کام کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہو۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں کما رہا ہوں اور میں محنت کر رہا ہوں، اور یہ تو پڑا میرا بھائی ہے، یہ کسی کام کاج نہیں کرتا۔ عام طور پہ جو طالب علم ہوتے ہیں اپنے علم کے اندر جو ہے منہمک ہوتے ہیں، کوئی حفظ کے اندر ہے، کوئی ناظرہ کے اندر ہے، کوئی درس نظامی کے اندر ہے، تو وہ کام کاج سے اور کمانے سے جو ہے عاجز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک وقت کے اندر وہ اتنا حوصلہ اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کمائی بھی کریں اور بیٹھ کے جو ہے وہ علم بھی حاصل کریں۔ اگر وہ علم حاصل کریں گے تو کمائی رہ جائے گی، کمائی کریں گے تو علم رہ جائے گا۔ تو اگر ان کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہے جو ان کی کفالت کرتا ہے تو اس کو ہرگز بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس کو کما کے دیتا ہوں تو یہ پڑھتا ہے ورنہ یہ نہ پڑھ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کمائی میں برکت دیتے ہی اسی آدمی کی وجہ سے ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمائیوں میں برکت واضح نظر آتی ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنے ایسے عزیزوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر۔ میں ایسے ہزاروں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر بے دریغ لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے تبادلے میں ان کے مال میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے کس طرح مال آ رہا ہے، آئیڈیا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کمانے
کے لیے پیدا فرمایا ہے اور کچھ کو علم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَإِن، جیسے کہ قرآن کی خود آیت ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ جو لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو دین میں تفقہ حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ تو لا محالہ جو دین میں تفقہ اور گہرائی حاصل کرنے والے ہوں گے وہ کمائی کے اور دوسرے معاملات سے عاجز رہ جائیں گے، تو ان کے بھائیوں کا، ان کے عزیزوں کا، ان کے اقربا کی ان پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اس ضرورت کو پورا کریں، جس طرح وہ لوگ ان کی دینی اور ان کی علمی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اس طرح ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اپنے قریبی لوگوں میں کوئی اگر طالب علم ہو، چاہے وہ دنیاوی ادارے میں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ عصری تعلیم حاصل کرنے والا ہو، وہ کمانا اور دوسرے میدان کے اندر ابھی نہیں کر سکتا اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ اپنا احسان نہ سمجھیں ان کے اوپر، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا توقع اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بدولت میرے کاروبار میں، میرے دکان پہ جو کسٹمر آیا ہے وہ انہی کی بدولت آیا ہے، میرے پاس جو کام آیا ہے کرنے کے لیے وہ انہی کی بدولت آیا ہے، اور ان کو اپنے لیے غنیمت اور کار خیر سمجھیں۔